بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر ہے 622۔ اذا قال ابوها طلقها وانت بریء من صداقها وكانت بالغة رشيدة فطلقها لم تبرأ ذمته من صداقها۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اذا قال ابوها، اس خاتون کا والد شوہر سے یہ کہتا ہے، اس کی شوہر سے یہ کہتا ہے کہ طلقها، تم اسے طلاق دے دو، وانت بریء من صداقها، اور تم جو ہے وہ مبری ذمہ ہوگے اس کے مہر سے، کہ تمہیں اس کا مہر جو ہے وہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، یعنی مہر اس کا لے لو اور اس کے بدلے میں کیا ہے، طلاق دے دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود بیوی نہیں کہہ رہی بلکہ اس کا کیا ہے، والد کہہ رہا ہے۔ وَكَانَتْ بَالِغَةً رَشِيدَةً، اور ادھر سے وہ جو خود خاتون ہے وہ بالغہ بھی ہے، اور بالغہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے، رشیدہ، سمجھدار بھی ہے۔ یہ پیچھے مہر میں ایک بات گزری تھی کہ جو نابالغہ خاتون ہے یا غیر رشیدہ ہے تو اس کے مہر کے اوپر تصرف کا جو حق ہے وہ اس کے ولی کو ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو صورتحال ایسی ہے کہ خاتون خود بالغہ اور رشیدہ ہے، مہر کے اوپر حق خود اس کا اپنا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اس کے والد نے کہہ دیا کہ طلاق دے دو، تو کیا جو ہے وہ اگر وہ طلاق دے دے شوہر اس کے والد کے کہنے پہ تو مہر کے دینا معاف ہو جائے گا اس کے اوپر سے؟ کہتے ہیں نہیں، معاف نہیں ہوگا۔ فطلقها، یعنی اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، لم تبرأ ذمته من صداقها، تو اب اس کا جو ذمہ ہے، کس کا ذمہ؟ یعنی اس کے شوہر کا جو ذمہ ہے اس کے مہر سے کیا ہے، بری نہیں ہوگا۔ اچھا، طلاق صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ طلاق کے خل تو نہیں بنتی، کیونکہ طلاق کے خل میں خود بیوی نے کیا ہے، اپنا فدیہ دینا ہوتا ہے، اس سے مطالبہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ طلاق رجعی یا طلاق بائن وغیرہ بن سکتی ہے؟ حال یصح طلاقها رجعیا او بائنا علی حسب اختلاف الموارد فیہ وجہان والصحیح هو البطلان، کہ طلاق رجعی اور بائن کے متعلق جو ہے وہ وجہان ہیں، یعنی علماء کا اختلاف موجود ہے اس میں، لیکن صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ صحیح نظریہ کیا ہے کہ بطلان، یہ طلاق دینا بھی کیا ہوگا، باطل ہوگا، یعنی نہ طلاق کے خلو واقع ہوگی، نہ ہی طلاق خل کے علاوہ طلاق رجعی یا کوئی طلاق بائن واقع ہوگی، کوئی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ نعم اذا کان عالما، اگر شوہر عالم ہو، اس بات کو جانتا ہو کہ بعدم ولایت ابیہا علی ابرائہ من صداقها، کہ اسے یہ فقہی مسئلہ معلوم ہو کہ خاتون اگر بالغ اور رشیدہ سمجھدار ہے تو پھر والد کی ولایت نہیں ہے، کہ وہ اس بات کو جانتا ہو کہ بعدم ولایت ابیہا، کہ والد کو ولایت حاصل نہیں ہے، کہ علی ابراء من صداقها، کہ وہ کیا ہے، بری ذمہ قرار دے اس کے مہر سے، یہ والد کو پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، فطلقها بصیغۃ الطلاق، اس نے طلاق دی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس بندے نے طلاق دے دی بیوی کو صیغہ طلاق کے ذریعے سے، خلع کے ذریعے سے نہیں، زوجتی طالق کہہ کے۔ او اتبع بہا، یا جو ہے وہ اتبعہ، یعنی اس کے عوض کو ذکر کیا، اس کے صداق کے بری ہونے کو ذکر کیا، کس کے ساتھ؟ بہا، صیغہ طلاق کے ذریعے سے، صیغہ طلاق کا ذکر کیا لیکن ساتھ کیا کہا، بے عوض صداق، یوں کہہ دیا، یا فی مقابل براتی عن الصداق، لیکن قاصداً فی الحقیقت ہے، لیکن حقیقت میں وہ کس بات کا قصد رکھتا تھا کہ طلاقها من غیر عوض، عوض کا ذکر کر رہا ہے سیغے میں، لیکن اس کا قصد اور نیت کیا ہے کہ اس کی طلاق ہوگی بغیر عوض کے، یہ تو ویسے میں ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے، تو صح کذالک، تو اس طرح سے اگر وہ کہتا ہے تو پھر یہاں پہ کیا ہو جائے گی، طلاق اس کی صحیح ہو جائے گی، یعنی یہ والی جو طلاق ہے نا، جو طلاق رجعی بنے گی، یہ طلاق بین بنے گی، یہ والی صحیح ہوگی، طلاق خلع کیا پھر بھی صحیح نہیں ہوگی۔
اچھا جی، الخلع و ان کان قسم من الطلاق، خلع بھی کیا ہے؟ یہ طلاق کی ایک قسم ہے، وہو من الایقاعات، اور طلاق کس میں سے ہوتی ہے؟ ایقاع میں سے ہوتی ہے، ایقاعات میں سے۔ عقد اور ایقاع میں کیا فرق کیا جاتا ہے کہ عقد میں دو طرفین کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بندہ آفر کرتا ہے دوسرا قبول کرتا ہے، ایجاب اور قبول۔ ایقاع میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرفہ، ٹھیک ہے، دوسرے کے قبول کرنا شرط نہیں ہوتا۔ تو طلاق میں ہم یہ کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ شوہر دے گا، بیوی کا قبول کرنا وغیرہ اس میں کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو خلع بھی کیا ہے؟ طلاق کی اقسام میں سے ہے۔ تو کیا اس میں فقط جو ہے پھر بیوی کا مطالبہ کرنا کافی ہے اور شوہر کی کوئی اس میں بات نہیں ہے؟ کیا یہ بات ہے؟ کہتے ہیں نہیں، الا انہ کما عرفت، لیکن آپ یہ بات پہلے جان چکے ہیں کہ ہے تو یہ طلاق کی قسم، لیکن کما عرفت یشبہ العقود، کہ یہ عقود کے مشابہ ہے، ایقاع نہیں ہے بلکہ یہ عقد ہے۔ کس بات میں؟ فی الاحتیاج الی طرفین و انشاءین، کہ یہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے دو طرفوں کی، یعنی یہاں پہ میاں بیوی کے متفقہ فیصلے کے ذریعے سے یہ کیا ہوتی ہے؟ طلاق واقع ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوتے ہیں؟ دو انشاء ہوتے ہیں، دونوں طرف سے انشاء ہوتے ہیں، ایک کی طرف سے ایجاب ہے اور ایک کی طرف سے کیا ہے؟ قبول ہوتا ہے۔ یعنی طلاق کے خلع کیا ہوگی؟ نکاح کی طرح ہوگی، کہ جیسے وہاں پہ جو ہے وہ ایک بندے کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک دوسرا قبول نہ کرے، تو یہاں پر بھی طلاق کے خلع بھی ایسی ہے کہ فقط بیوی کی وجہ سے بھی طلاق نہیں ہوتی اگر شوہر قبول نہ کرے، یا اگر شوہر قبول کرے اور بیوی قبول نہ کرے تو پھر بھی کیا طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ جو ایک چیز معاشرے میں مشہور ہے کہ جی طلاق خلع کس کا حق ہے؟ بیوی کا حق ہے، اس میں تو شوہر کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ شوہر کا لینا دینا ہے۔ شوہر باقاعدہ اسے قبول کرے گا، اس کی آفر کو اپنی مرضی سے طلاق دے گا تو کیا طلاق واقع ہوگی۔ تو پھر طلاق خلع اور دوسری طلاق میں کیا فرق ہو گیا کہ دوسری طلاق میں بیوی کا قبول کرنا یا بیوی کی رضایت وہ شرط نہیں ہوتی، لیکن طلاق خلع میں کیا ہے؟ بیوی کی رضایت اور اس کا مطالبہ یہ کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، لیکن شوہر کا بھی اس میں کیا رہتا ہے؟ کردار رہتا ہے۔ اچھا، اب اس کی کیا وضاحت کر رہے ہیں کہ بذل شیء من طرف زوجہ، یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ بیوی کی طرف سے بذل ہوتا ہے، وہ کچھ چیز عطا کرتی ہے، شیء کوئی بھی شے وہ عطا کرتی ہے، لیطلقها الزوج، تاکہ شوہر اسے کیا دے؟ طلاق دے۔ وانشاء الطلاق من طرف الزوج، اور یہاں پہ طلاق کس کی طرف سے دی جاتی ہے؟ شوہر کی طرف سے دی جاتی ہے، بما بذلت، اس کے بدلے میں کہ جو خاتون نے کیا ہے؟ اسے عطا کیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ طلاق جو ہے وہ طلاق خلع کیا ہے؟ شوہر کی طرف سے دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتی کہ بیوی جو ہے وہ شوہر طلاق نہ بھی دے رہا ہو تو اس کی طلاق کیا ہو جائے گی، ایسا کوئی طلاق خلع میں ایسی بات نہیں ہے۔ وَيَقَعُ ذَلِكَ عَلَى نَحْوَيْنِ، اور یہ جو طلاق خلع ہے اس کے واقع ہونے کے دو طریقے ہیں، یعنی یہ دو طرح سے کیا واقع ہو سکتی ہے۔ پہلا طریقہ تو اس کا کیا ہے کہ ان یقدم البذل من طرفها علی ان یطلقها، کہ سب سے پہلے جو ہے وہ عطا کیا جائے، عطا کو کیا مقدم کیا جائے من طرفها، بیوی کی طرف سے، کہ وہ عطا کرے، کس بنیاد پہ عطا کرے، کس بنیاد پہ بذل کرے کہ ان یطلقها، کہ شوہر اسے کیا دے؟ طلاق دے۔ جیسے وہ عطا کر لے گی تو فیطلقها علی ما بذلت، تو اب شوہر اسے کیا دے دے؟ طلاق دے دے، کس بنیاد پہ؟ علی ما بذلت، کہ جو اس نے کیا عطا کیا ہے۔ تو اس کا باقاعدہ کیا ہے؟ بعد میں صیغہ بھی ہے بیان کریں گے کہ بیوی یہ کہے گی کہ میں تمہیں یہ پیسہ دیتی ہوں کہ تم مجھے طلاق دو، اور شوہر آخر دوسرے نمبر پہ کیا کہے گا کہ جو تم نے عطا کیا ہے اس کی پر میں تمہیں طلاق خلع دیتا ہوں۔ تو اس طرح کا کیا صیغہ بنتا ہے۔ تو یہ تو کیا ہے؟ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ ان یبتدئ الزوج بالطلاق، کہ ادھر سے بذل وغیرہ کچھ نہ ہو لیکن شوہر خود ہی کیا کرے؟ ابتدا کرے طلاق کے صیغے سے، اور مصرحا بذکر العوض، یہاں پہ وہ صراحت کرے کہ تمہیں میں طلاق دیتا ہوں، فرض کریں 1,00,000 کے بدلے میں، 1,00,000 دینار کے بدلے میں، تو یہ شوہر نے صیغہ پڑھ دیا۔ اب دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا؟ فَتُقَبِّلُ الزَّوْجَةُ بَعْدَهُ، اس کے بعد بیوی کیا کہے گی؟ اس کو قبول کرے گی۔ تو یعنی یہ پہلی کی کیا ہو گیا؟ الٹ ہو گیا، پہلے میں بیوی نے بذل کیا اور اس نے طلاق دے دی، ختم۔ دوسرے میں کیا ہے کہ اس نے طلاق دی اور اس میں یہ کہا کہ تم عوض دو، عوض کے بدلے میں کیا طلاق دیتا ہوں، اور بیوی نے یہاں پہ کیا کیا؟ قبول کیا۔ فَتُقَبِّلُ الزَّوْجَةُ بَعْدَهُ، تو اس کے بعد بیوی کیا کرے گی؟ قبول کرے گی۔ تو یہ دو طریقے ہو گئے۔
تو ان میں سے بہتر طریقہ کون سا ہے؟ سید ثانی فرماتے ہیں کہ وَالْأَحْوَطُ اسْتِحْبَابًا أَن يَكُونَ التَّرْتِيبُ عَلَى النَّحْوِ الْأَوَّلِ، جو پہلا طریقہ ہے وہ کیا ترتیب ہونی چاہیے، خاتون پہلے بازل کرے اور اس سے کہے شوہر سے کہ تم مجھے کیا طلاق دو، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس سے کہے کہ تمہیں میں مہر معاف کرتی ہوں یا اتنا پیسہ تمہیں دیتی ہوں کہ تم مجھے کیا دو، طلاق دو۔ تو یہ بہتر طریقہ اور یہی رائج ہے کہ طلاق خلع کا مطالبہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ بیوی کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا وہ پہلے عطا کرے، طلاق کا مطالبہ کرے اور پھر شوہر کیا ہے اسے پورا کرے، تو یہ کیا بہتر ہے۔ لیکن الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مطالبہ نہ کرے، شوہر خود اسے آفر کرے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں عوض کے بدلے میں، اور وہ اسے کیا کر لے، قبول کر لے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، یعتبر فی صحت الخلع والموالات، اب خلع میں کے صحیح ہونے میں شرط کیا ہے؟ الموالات، یعتبر فی صحت الخلع الموالات، کہ خلع کے صحیح ہونے میں شرط ہے کہ موالات ہونی چاہیے، والا یوالی موالات، پے در پے جس کا اردو ترجمہ کی جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا۔ کس کے درمیان موالات ہو؟ بین انشاء البذل والطلاق، کہ ادھر سے بدل کا انشاء ہو تو ادھر سے کیا ہو؟ طلاق ہو، یہ موالات ہونی چاہیے۔ یعنی اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ موالات کا کیا مطلب، کہ بمعنی تعقب احدہما بالآخر قبل انصراف صاحبہ عنہ، کہ ان دونوں میں سے جو ایک ہے وہ دوسرے کے بعد آئے، یعنی بدل اور طلاق میں سے جو ایک ہے وہ دوسرے کے بعد آئے، یعنی پہلے بدل ہے تو بعد میں طلاق ہے، یا پہلے طلاق ہے تو بعد میں بدل ہے، قبول ہے، بدل کو قبول کرنا ہے۔ یہ کب ہے ایک دوسرے کے بعد؟ کتنا ٹائم؟ قبل انصراف صاحب عنہ، کہ جو صاحب بدل ہے یا صاحب طلاق ہے اس کے پھرنے سے پہلے اس کی اپنی بات سے پھرنے سے پہلے دوسری چیز کیا ہے؟ آ جانی چاہیے۔ یعنی ہم اس کی پہلی والی صورت لیتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ خاتون نے بدل کیا، خاتون نے اسے کہا کہ تمہیں میں مہر معاف کرتی ہوں تاکہ تم مجھے طلاق دو، تو اب جو ہے وہ یہاں پہ موالات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی 10 منٹ کے اندر یہ طلاق دے دے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو عام طور پہ موالات کا ہم یہ مطلب کرتے ہیں نا کہ وضو میں موالات ہے جی، فوراً ہی کیا ہے وہ دھو لیں، زیادہ عرف یہ نہ کہ تاخیر ہوئی ہے۔ یہاں پہ معیار کیا ہے کہ جب تک خاتون اپنے اس آفر سے پھرتی نہیں ہے، اس نے کہا نا کہ تمہیں میں اتنا پیسہ دیتی ہوں تم مجھے طلاق دو، تو جب تک وہ اپنی اسی چیز پہ باقی ہے اور اس نے اظہار نہیں کیا کہ ٹھیک ہے میں مطالبہ نہیں کرتی، تو اس ٹائم کے اندر کیا ہے شوہر طلاق دے دے تو یہ کیا ہے موالات ہو جائے گی، چاہے وہ ہفتہ 10 دن بعد ہو۔ یعنی خاتون نے اس سے کہا ہوا ہے کہ تمہیں میں مہر معاف کرتی ہوں تم مجھے طلاق دو، اور اس نے کیا ہے 3-4 دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، 10 دن 15 دن، ابھی تک خاتون پھری نہیں ہے اپنی بات سے، تو جب تک خاتون اپنی بات سے پھری نہیں ہے یہ طلاق جاری کرے گا تو اسے کیا کہا جائے گا کہ جی موالات کیا موجود ہے۔ تو موالات کے یہاں پہ تعلق کس سے ہے؟ قبل انصراف صاحبہ عنہ، کہ صاحبہ کی کی طرف پلٹیں گے، صاحب البدل والطلاق، کہ بدل اور طلاق کا جو مالک ہوتا ہے اس کا پھر جانا عنہ اپنے بدل اور طلاق سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جانے سے پہلے کیا طلاق ہوتی ہے یہاں پہ۔ اسی طریقے سے شوہر کی نسبت سے لے لیں کہ جو دوسرا طریقہ ہے کہ شوہر نے کہا کہ تمہیں میں 1 لاکھ کے بدلے میں طلاق دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس نے صیغہ پڑھ دیا، تو اب بیوی نے کیا قبول کرنا ہے، تو بیوی نے کیا فوراً قبول نہیں کیا، 3-4 دن 5 دن بعد قبول کیا، لیکن جب قبول کیا تو اس ٹائم پہ شوہر اپنی بات سے پھرا نہیں تھا، تو جب تک اپنی بات سے پھرا نہیں تھا یہ قبول کر لے گی چاہے ہفتہ بعد قبول کرے، تو اسے بھی کیا کہا جائے گا کہ موالات یہاں پہ موجود ہے۔ تو لہذا موالات کے یہاں پہ مطلب وہ ٹائمنگ والا نہیں ہے کہ ٹائم کیا ہے بالکل مختصر ہو، بلکہ معیار کیا ہے؟ قبل انصراف صاحب عنہ، کہ جو صاحب بدل اور طلاق ہے وہ اپنی بدل اور طلاق سے پھر نہ جائے۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ فلو بدلت المرأة، خاتون نے کیا ہے جی بدل کر دیا، پہلے والا طریقہ، فلم یبادر الزوج الی ایقاع الطلاق، شوہر نے کیا ہے فوراً جلدی نہیں کی کہ طلاق کیا ہے واقع کر دے، حتی انصرفت المرأة عن بدلها، یہاں تک کہ خاتون کیا ہے پھر اپنے بدل سے پھر گئی، ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے کہ میں جو ہے وہ خلو نہیں چاہتی، میں تم اتنا پیسہ نہیں دوں گی، تو لم یصح الخلع، تو اس کے پھر جانے کے بعد اس نے اگر طلاق جاری کی ہے تو لم یصح الخلع، تو یہ خلع صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں صحیح ہوگی؟ ہم کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ موالات کیا موجود نہیں ہے۔ واشترط بعض الفقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم، بعض فقہاء نے جو ہے وہ شرط رکھی ہے کہ الفوریت العرفیہ، کہ جس طرح وضو والا موالات ہوتا ہے نا کہ فوراً انجام دینا ہوتا ہے، چہرہ دھونے کے بعد فوراً بازو دھوئیں، تو انہوں نے یہاں پر بھی کہا ہے کہ یہاں پر بھی کیا ہے عرفی طور پہ فوراً ہونا چاہیے، آپ لیٹ نہ کریں، 3-4 دن 5 دن لیٹ نہ کریں۔
انہوں نے کہا کہ فوریت عرفی ہونی چاہیے کس کے درمیان؟ بدل اور طلاق کے درمیان. ولیکن لا دلیل علی اعتبارها، لیکن سید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ اس فوریت عرفی کے اعتبار کے اوپر دلیل نہیں ہے، فقط اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ موالات ہو اس معنی میں کہ دوسرے کے پھرنے سے پہلے کیا ہے دوسری چیز آ جائے، لیکن فوراً ایسا کریں یہ دلیل نہیں ہے. تو لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے کہ طلاق خلع کا جو صیغہ ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ مولانا صاحب پڑھیں، بدل کا صیغہ پڑھ دیں خاتون کی طرف سے، اور پھر کیا ہے 4-5 دن بعد دوبارہ کیا ہے قبول کا کیا صیغہ پڑھیں. ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ باقی یعنی اس کی طرح نہیں ہوگا طلاق کی صیغے کی طرح کہ ایک ہی دفعہ میں کیا ہے سارے پڑھنے ہوتے ہیں، تو اس میں وقفہ آ سکتا ہے ٹائم کے اعتبار سے. وَإِنْ كَانَ رَعَايَةُ أَحْوَطُ اسْتِحْبَابًا، اگرچہ احتیاط مستحب یہی ہے کہ رعایتها کہ فوریت عرفی کی کیا کی جائے، رعایت کی جائے. یجوز ان یکون البذل والطلاق بمباشرت الزوجین، بذل اور طلاق میں یہ بھی جائز ہوتا ہے کہ یہ میاں بیوی کی خود اس کو انجام دیں، بمباشرت الزوجین یعنی زوجین خود اس کام کو کیا انجام دیں مباشرتاً. او بتوکیلہما الغیرہ، یا میاں بیوی نے دونوں نے وکیل کر رکھا ہے کسی غیر کو. او بالاختلاف، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ایک نے وکیل بنایا اور ایک نے وکیل نہیں بنایا. وَيَجُوزُ، اور یہ بھی جائز ہے کہ یوکلا شخصاً واحداً کہ انہوں نے ایک بندے کو وکیل بنا دیا میاں بیوی نے، لیبذل عنہا تاکہ وہ بذل بھی کرے بیوی کی طرف سے، ویطلق عنہ اور شوہر کی طرف سے کیا ہے طلاق بھی دے. بل یجوز لکل منہما، بلکہ ان دونوں کے لیے یہ بھی جائز ہوتا ہے کہ یوکل الآخر فیما ہوا من طرفہ، کہ وہ دوسرے کو وکیل بنائے کس بات میں؟ فیما، اس بات میں کہ من طرفی جو اس کی طرف سے ہے. یعنی بیوی نے بدل کرنا ہے تو یہ شوہر کو وکیل بنائے کہ تم بدل کیا ہے میری طرف سے کر دو، ٹھیک ہے، میری وکالت میں کیا بدل کرو. اور شوہر کہے کہ ٹھیک ہے تمہیں میں نے طلاق خلع دینی ہے تو تم میری طرف سے وکیل ہو کہ میری طرف سے کیا ہے طلاق دے دو. تو ایسا ہو سکتا ہے. یعنی فیکون اصیلاً فیما یرجع علیہ، پس وہ کیا ہے اصیل ہوگا اس بات میں کہ جو اس کی طرف پلٹتا ہے، یعنی جو کام اس کا اپنا ہے اس کے اعتبار سے اسے اصیل کہا جائے گا، یعنی موکل جو ہوتا ہے. اور وہ وکیلاً فیما یرجع الی الطرف، اور جو اس کی دوسری طرف پہ ہے اس کی طرف سے وہ کیا ہوگا وکیل ہوگا. یعنی ایک اپنی طرف کے اعتبار سے دیکھیں تو اصیل اور موکل، اور دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو دوسری طرف سے کیا ہوگا وکیل ہوگا. یصح التوکیل فی الخلع، خلع میں وکالت صحیح ہے، فی جمیع ما یتعلق به، تمام ان چیزوں میں جو خلع کے متعلق ہیں. من شرط العوض، کہ یہاں پہ عوض کی شرط ہے تو اگلے سے کہے کہ عوض تم خود طے کرو گے. وہ تعین ہی، عوض کو معین کرنا، وہ قبض ہی، اسے کیا قبضے میں لینا دینا، وہ ایقاع طلاق اور طلاق کا کیا واقعہ کرنا. وہ من المرأۃ، اور اسی طریقے سے خاتون کی طرف سے وکالت ہو، فی جمیع ما یتعلق بہا، کہ جو خاتون کی چیزیں متعلق ہوتی ہیں، کہ من استدعاء الطلاق کا، یہ طلاق کا کیا کرے گی استدعاء کرے گی، درخواست کرے گی، طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. وہ تقدیر العوض، اور عوض کو یہ معین کرتی ہے، وہ تسلیمی، اور اس کے حوالے کرتی ہے. تو ساری چیزوں میں کیا وکالت ہو سکتی ہے. یعنی پہلے جو مسئلہ ہے من المرأۃ سے پہلے وہ مرد کے لیے ہے کہ اس نے کہا کہ تم وکیل ہو، جو تمہیں عوض ملے وہ تم لے لینا، میری طرف سے قبضہ بھی کر لینا، ٹھیک ہے، اسے تم معین بھی کرنا اگر کلی ہے، اور کیا ہے اسے لے بھی لینا. اور خاتون نے کیا کہا کہ میرے پیسہ ہے تو آپ جس بات پہ وہ راضی ہو بندہ وہ آپ معین کر لیں میری طرف سے، اور وہ اسے دے بھی دیں، تو یہ سارے کیا وکیل ہیں. تو ٹوٹلی کیا وکیل بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا، اب جو ہے وہ سیغوں کی کیا بحث شروع ہو گئی کہ سیغے کیا کیسے پڑھے جائیں گے دونوں طرفوں سے. اذا وقع الخلع بمباشرت الزوجین، اگر خلع جو ہے وہ واقع ہو کہ میاں بیوی خود کیا ہے اس کو انجام دیں، ٹھیک ہے، وکیل کے بغیر خود وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے. فَإِمَّا تَبْدَأُ الزَّوْجَةُ، تو یا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی ابتدا کرے اور یہ جملہ کہے بذلت لک، کہ میں نے تمہیں عطا کیا، بذل کیا. او اعطیتک، یا تمہیں میں نے عطا کیا. کیا عطا کیا؟ ما علیک من المہر، کہ جو تمہاری اوپر مہر دینا ہے میرا وہ میں نے تمہیں دے دیا. یا او شیء القضائی، یا فلاں چیز کیا تمہیں دے دی، اتنا پیسہ دے دیا. لتطلقنی، تاکہ تم مجھے کیا دو، طلاق دو. یعنی یہ بذل بھی ہو گیا اور طلاق کا مطالبہ بھی ہو گیا. فیقول الزوج، اب اس کے بعد شوہر کیا کہے گا کہ انت طالق، یہ جملہ کہے، او مختلعۃ بکسر اللام،
یہ جملہ کہ ہے، اور ساتھ کس کا اضافہ کرے؟ علامہ بدلتے، انت طالق علامہ بدلتے، یا او علامہ اعطیتے، کہ جو تم نے عطا کی یا بدل کیا اس کی بنیاد پہ تم کیا ہو؟ طالق ہو یا مختلع ہو۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا جو پہلی عامی صورت بتائی تھی۔ دوسرا کیا ہے کہ اما ان یبتدئ الزوج، یا جو ہے وہ شوہر کیا ہے آغاز کرے، بعد ما تواطا الطلاق بوطن، پہلے وہ اتفاق کر لیں، تواطا اتفقا، آپس میں اتفاق کر لیں کہ جو ہے وہ طلاق دی جائے گی عوض لے کر، اس کے بعد شوہر کیا سیغہ پڑھنے کا آغاز کرے اور یوں سیغہ پڑھے انت طالق او مختلعۃ، یہ کہے کہ تم طالق ہو یا مختلع ہو، آگے کیا ذکر کر دے؟ بقضا، کہ اتنے کے بدلے میں، بألف دینار، یا وہ جو کہے علی قضا بھی کہہ سکتا ہے، علی الف دینار، باپ بھی کہہ سکتا ہے حرف جار، علی بھی کہہ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بیوی کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ قبول کرنا ہوتا ہے۔ فتقول الزوجۃ، بیوی یہاں پہ کیا کہے کہ قبلت او رضیت، تو یہ کیا طلاق خل ہو جائے گی۔ اچھا، وَإِنْ وَقَعَ الْبَذْلُ وَالطَّلَاقُ مِنْ وَكِيلَيْنِ، اور اگر بذل اور طلاق واقع ہو رہی ہے دو وکیلوں کی طرف سے، ایک وکیل نہیں ہے، دو وکیل ہے، یعنی خاتون کا الگ وکیل ہے اور مرد کا کیا ہے؟ الگ وکیل ہے، تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ یوں ہوگا، یقول وکیل الزوجۃ مخاطباً وکیل الزوج، جو بیوی کا وکیل ہے وہ شوہر کے وکیل کو مخاطب ہوتے ہوئے یہ جملہ کہے گا کہ عن قبل موکلتی، زوجہ کیا موکلہ ہوگی، کہ عن قبل موکلتی فلانا، فلانا کی جگہ اس کا نام ذکر کر دے، عن قبل موکلتی فاطمہ بدلت لموکلک ما علیہ من المہر، ٹھیک ہے، کہ میں نے تمہارے موکل کے لیے وہ معاف کر دیا یا بدل کر دیا ما علیہ من المہر، جو اس نے مہر دینا تھا، اب المبلغ القضائی، یا کیا ہے اتنا پیسہ اسے دے دیا، کیوں؟ لیخلعہا، تاکہ وہ موکل جو تمہارا موکل ہے وہ اسے کیا دے دے؟ میری موکلہ کو خلو دے دے، او لیطلقہا، یا کیا اسے طلاق دے دے۔ اچھا، یہ وکیل نے کہہ دیا بیوی کے، فیقول وکیل الزوج، اب شوہر کا وکیل کیا جواب میں یہ کہے گا کہ زوجۃ موکل طالق علی ما بدلت، او یقول، یہ جملہ بھی کہہ سکتا ہے کہ عن قبل موکلی خلعت موکلتک، کہ میں اپنے موکل کی طرف سے خلو دیتا ہوں تمہاری موکلہ کو، کس کے بدلے میں؟ علی ما بدلت، کہ جو اس نے کیا عطا کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں بالکل نکاح کی طرح کیا یہاں پہ سیغے پڑے جا رہے ہیں دونوں طرف سے، تو اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ خل کیا ہے؟ ایقات میں سے نہیں ہے بلکہ عقود میں سے ہے۔ اچھا، وَإِنْ وَقَعَ مِنْ وَكِيلِ أَحَدِهِمَا مَعَ الْآخَرِ، اور اگر کیا ہے یہ واقعہ ہو کہ ان دونوں میں سے جو ایک کا وکیل ہے وہ دوسرے کے ساتھ کرے، ٹھیک ہے، یعنی ایک کا وکیل ہو اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ وکیل نہ ہو، کا وکیل زوجت مع زوج، جیسے کہ بیوی نے کیا وکیل بنایا ہے اور ادھر سے کیا شوہر ہے، اس نے وکیل نہیں بنایا، بیوی کا وکیل آیا، یقول وکیلها مخاطبا الزوجہ، بیوی کا جو وکیل ہے وہ شوہر کو خطاب کرتے ہوئے یہ جملہ کہے گا کہ عن قبل موکلتی فلانا، کہ میں اپنی موکلہ فاطمہ کی طرف سے، یا او زوجت کا، یا میری جو موکلہ جو کہ تمہاری بیوی ہے اس کی طرف سے، بدلت لک ما علیک من المہر، کہ تمہیں میں عطا کرتا ہوں جو تم نے مہر دینا ہے، یا فلاں چیز کیا عطا کرتا ہوں کہ علی ان تطلقہ، کہ تم میری موکلہ کو کیا طلاق دے دو۔ فیقول الزوج، تو اب یہاں پہ شوہر کیا کہے؟ یا کہے یا زوجتی کہے، طالق کے بعد کیا کہے؟ علامہ بدلت کہے، یا اسی صورت میں دوسرے طریقے پہ اپنا سکتے ہیں جو اوپر بیان کیا تھا کہ یبتدئ الزوج مخاطبا وکیلا، کہ شوہر خود آغاز کرے اس کے وکیل کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہے کہ موکلتوں کا، کہ تمہاری موکلہ، یا یہ کہے کہ زوجتی فلانا، یا میری زوجہ جو ہے وہ فلانا جو فاطمہ ہے وہ طالق ہے علی قضا، اتنے پیسے پہ، اتنے عوض پہ۔ فیقول وکیلها، اب جواب میں کیا ہے؟ وہ اس کی بیوی کا جو وکیل ہے وہ یوں کہے گا کہ عن قبل موکلتی قبلت ذلک، کہ میں نے اپنی موکلہ کی طرف سے کیا اس کو قبول کر لیا۔ اچھا جی، وَإِنْ وَقَعَ مِمَّنْ كَانَ وَكِيلًا الطرفین، اور اگر یہ طلاق خل واقع ہو اس بندے سے کہ جو طرفین کی طرف سے وکیل واقع ہو رہا ہو، یعنی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مولانا کو وہ کہہ دیتے ہیں میاں بیوی کہ تم کیا ہماری طرف سے وکیل بن جاؤ اور طلاق کیا ہماری جاری کرو، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ وہ سب سے پہلے ایک بندہ کہے گا، اب یہاں کسی کو خطاب تو نہیں کر رہا نا، ایک ہی ہے، تو وہ جملہ یوں کہے گا کہ عن قبل موکلتی فلانا، کہ میں اپنے فلاں موکلہ کی طرف سے، فاطمہ کی طرف سے، بدلت لموکلی فلاں، اپنا جو موکل فلاں ہے، فرض کریں محمد ہے، اس کو بدل کرتا ہوں الشیء القضائی، اتنی چیز کیا ہے اس کو بدل کرتا ہوں، کیوں؟ لیطلقہا، تاکہ وہ اسے کیا دے دے؟ طلاق دے دے۔ ثم یقول، پھر دوبارہ کیا کہے؟ زوجۃ موکلی طالق علی ما بدلت،
او یبتدی، یا دوسرا جو طریقہ بیان کیا تھا کہ شوہر کی طرف سے وکالت کے طور پہ یہ جملہ کہے کہ زوجۃ موکلی تعلق علی الشیء القضائی، کہ میری زوجۃ موکلی تعلق، کہ میرے موکل کی بیوی کیا ہے طلاق یافتہ ہو گئی ہے اتنے پیسے پہ. ثم یقول من طرف زوجہ، پھر طرف زوجہ سے کہے کہ عن قبل موکلتی قبلتو، کہ میں نے اپنی موکل کی طرف سے کیا قبول کیا. ولو فرض، اگر فرض یہ ہو کہ ان الزوجۃ وکلت الزوج فی البذل، کہ خود جو ہے وہ بیوی نے جو ہے وہ شوہر کو وکیل بنا دیا ہے بذل میں، کہ شوہر سے کہا کہ تمہارے پاس میرا پیسہ موجود ہے اور تم اس میں سے کیا خود کو بدل کرو. تو اب شوہر یہاں پہ کیا کہے گا کہ عن قبل موکلتی زوجتی، کہ میں اپنی موکلہ جو کہ میری زوجہ ہے اس کی طرف سے کیا کرتا ہوں، بدلت لنفسی قضا، اپنے لیے کیا اتنا پیسہ میں عطا کرتا ہوں خود کو بیوی کی طرف سے، لأطلقها، تاکہ میں اسے کیا کروں طلاق دوں. ثم یقول، پھر وہ دوبارہ کیا کہ ہی طالق علی ما بذلت. تو یوں بھی کیا نظام چل سکتا ہے. اچھا جی، یہ سیگے ہو گئے. اذا استدعت الطلاق من زوجها بعوض معلوم، اگر خاتون نے مطالبہ کیا طلاق کا اپنے شوہر سے اور عوض بھی کیا معلوم کر دیا کہ اتنا پیسہ دوں گی، فقالت له، اور شوہر سے یہ جملہ کہا کہ طلقنی او اخلعنی بقضا، کہ مجھے طلاق دے دو یا خلع دے دو اتنے کے بدلے میں. فقال الزوج، اور شوہر نے یہ کہا کہ انت طالق او مختلط بقضا، کہ تم طالق ہو یا مختلع ہو اتنے میں. تو ففی وقوعہ اشکال، تو یہاں پہ کیا ہے جی، اسی طرح طلاق واقع ہو جائے گی، کیا کہتے ہیں اس میں اشکال ہے. یعنی بیوی نے کہا کہ طلاق دے دو اور شوہر نے فقط یہ کہا کہ انت طالق و مختلط بقضا، دوبارہ بیوی نے کیا قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے. فالاحوط لزوما، تو یہاں پہ احتیاط لازم کیا ہے کہ اتباعہ بالقبول منہا، کہ یہ جو صیغہ بھی آیا ہے شوہر کی طرف سے، اس کے بعد کیا لے کر آئیں کہ بالقبول منہا، کہ خاتون کی طرف سے قبول بھی ہو، کہ بیان تقول بعد ذالک، کہ وہ اس کے بعد کیا کہے قبل تو کا صیغہ بھی کہے. کیونکہ جو اس نے شروع میں کہا ہے عربی میں طلقنی اور اخلعنی بقضا، ہو سکتا ہے اس نے کیا انشاء کی یہی نہ ہو. ٹھیک ہے، اس سے ویسے بات کی ہو کہ بھی تم مجھے طلاق دے دو گے اتنے پیسے پہ، وہ بات کر رہی ہو. تو اب اس نے جب طلاق دے دی تو اب اس میں ہو سکتا ہے کہ ضرورت پڑے اس کے قبول کرنے کی. تو لہٰذا اس میں احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ قبول کیا ہے دوبارہ ہونا چاہیے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ جو اس نے پہلے آفر کی تھی وہ کیا ہے چلے نہ بھی ہو اگر صیغہ کے طور پہ، تو یہ جو بعد میں قبول کر رہا ہے بیوی جو قبول کر رہی ہے تو وہ کیا درست ہو جائے گا. ہاں وہ تو شرائط رہتی ہیں نا، وہ تو شروع میں کہہ دیا تھا نا کہ گواہ تو ہونے چاہیے. 11 شرائط اور پلس 2 13 شرائط، یعنی 13 شرائط کا پایا جانا خلو میں کیا ضروری ہے. 13 بلکہ ایک 14ویں بھی ہو جائے گی اس میں، جو اس میں بیان کی تھی شوہر میں کہ شوہر نفرت کرنے والا نہ ہو. یعنی 14 شرائط ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام طلاق میں جو ہے وہ 11 شرائط پائی جاتی ہیں، اور طلاق خلع میں کتنی شرائط پائی جاتی ہیں؟ 14 شرائط کیا پائی جاتی ہیں. تو یہ 14 شرائط کیا پائے جانا ضروری ہے. طلاق الخلع بائن، طلاق خلع کیا بائن ہوتی ہے. کیا مطلب بائن کے لا یا فیہ رجوع، کہ اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. اچھا کب تک رجوع نہیں ہو سکتا؟ ما لم ترجع المرأة فیما بذلت، جب تک جو خاتون نے جو عطا کیا ہے اس کو واپس نہ لے لے. ٹھیک ہے، خاتون نے مہر عطا کیا تھا اور بعد میں وہ عدت کے دوران یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے میرا پیسہ واپس کرو. جیسے وہ کہے گی کہ میرا پیسہ واپس کرو تو اب اس کے پاس کیا ہے شوہر کو یہ اختیار مل جائے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے ابھی. تو لہٰذا یہ طلاق کے بائن ہے، یعنی اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. لیکن کب تک رجوع نہیں ہو سکتا؟ یعنی اس وقت تک رجوع نہیں ہو سکتا کہ ما لم ترجع المرأة فیما بذلت، جب خاتون نے جو عطا کی ہے اس کو کیا ہے واپس نہ لے لے. وَلَهَا الرُّجُوعُ فِيهِ، اور خاتون کے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ الرجوع فیہ، کہ وہ اپنا جو اس نے بدل کیا اس میں وہ رجوع کر سکتی ہے. ما دامت فی العدت، جب تک وہ کیا عدت میں ہے، جب تک عدت میں ہے اس کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ اپنا پیسہ کیا ہے واپس لے سکتی ہے. فائدہ راجعت، تو اگر اس نے رجوع کر لیا یعنی اپنا پیسہ واپس لے لیا، ولو فی بعض ما بذلت، اگرچہ پورا نہیں لیا بعض حصہ لے لیا، کہ اس نے بعض حصہ لے لیا کہ جو اس نے عطا کیا تھا، تو کان لہ الرجوع الیہا، تو یہاں پہ شوہر کو یہ حق مل جائے گا کہ وہ اس کی طرف کیا کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے. ہاں واپس ملے گا اسی سے سمجھ جائے گا کہ ہاں وہ ظاہری بات ہے، ان پیسے واپس لے رہی ہے تو اس کو ہی پتہ لگ جائے گا کہ آپ طلاق نہیں. لیکن شوہر بھی رجوع نہ کرے، رجوع کرنا واجب تھوڑی ہے، تو رجوع نہ کرے گا تو طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یشترط جواز، یشترط
جواز رجوعها فی المبذول یشترط فی جواز ہونا چاہیے فی جواز رجوعها نہیں یشترط جواز رجوعها فی المبذول بامکان رجوعه بعد رجوعها یشترط فی لگانا چاہیے تھا میرا کہ یہ جو خاتون کا رجوع کرنا ہے واپس لینا ہے مبذول کو جو اس نے عطا کیا تھا اس کو واپس لینا ہے تو اس کے جائز ہونے میں شرط کیا ہے کہ بامکان رجوعه بعد رجوعها کہ ممکن ہو شوہر کے لیے رجوع کرنا بعد رجوعها کہ جب یہ خاتون کیا کرے گی رجوع کرے گی خاتون نے رجوع کس میں کرنا ہے اپنے مبذول میں کرنا ہے جو اس نے عطا کی ہے رجوع نے واپس کرنا تو اس نے جو چیز واپس لینی ہے وہ اس کے لیے کب لینا ممکن ہوگا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر یہ چیز واپس لے لیتی ہے تو شوہر کے پاس یہ آپشن رہے گا فقہی طور پہ کہ وہ کیا رجوع کر سکتا ہے اگر فرض کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عوض واپس بھی لے لے تو شوہر کے پاس رجوع کا آپشن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کب ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا دخول نہیں ہوا تھا جماع نہیں ہوا تو طلاق بین ہوتی ہے اس میں رجوع نہیں ہو سکتا اس میں نکاح کرنا ہوتا ہے تو اب یہاں پہ کیا پھر رجوع نہیں ہو سکے گا یعنی یہ پھر اپنا مال کیا واپس نہیں لے سکتی کیونکہ خاتون کے مبذول میں رجوع کرنے کے لیے جائز ہونے کے لیے کیا شرط ہے کہ شوہر کے لیے کیا ہے خاتون کے رجوع کے بعد رجوع کرنا کیا ہو ممکن ہو یعنی شرعی طور پہ ممکن ہو اب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ فلا لم یجوز له الرجوع اگر شوہر کے لیے رجوع کرنا ممکن نہ ہو یعنی بیان کان الخلع طلاقا بائنا فی نفسی کہ خلع کیا ہے فی نفسی ہی طلاق بائن ہے خلع کی وجہ سے بائن نہیں ہے خلع کے بغیر ہی وہ طلاق بائن ہے کہ کونی طلاقا ثالثا جیسے کہ وہ کیا تیسری طلاق بن رہی تھی اب خلع نہ بھی ہوتی تو طلاق بائن ہوتی او کانت الزوجۃ ممن لا عدت لها یا بیوی ان خواتین میں سے ہے کہ جن کی عدت ہی نہیں ہوتی وہاں پہ طلاق رجعی نہیں ہوتی طلاق بائن ہوتی ہے جیسے کہ یائسہ ہے یا غیر مدخول بہا ہے او کان الزوج قد تزوج باختها یا شوہر نے کیا ہے اس کی بہن سے شادی کر لی ہے اب وہ رجوع تو نہیں کر سکتا او برابعۃ یا جو ہے وہ اس نے چوتھی شادی کر لی ہے اب پانچویں بیوی تو نہیں رکھ سکتا قبل رجوع بالبذل اور یہ اس نے دوسری اس کی بہن سے شادی یا چوتھی شادی کب کی ہے قبل رجوع بالبذل ابھی تک اس نے بذل میں کیا رجوع نہیں کیا تھا او نحو ذالک یہ اس طرح کی اور مثالیں لے لیں تو یہاں پہ اب خاتون کیا رجوع کر سکتی ہے اپنے پیسے واپس لے سکتی ہے کہتے ہیں کہ لم یکن لها الرجوع فیما بذلت تو یہاں پہ خاتون کے لیے یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے وہ چیز کہ جو اس نے کیا عطا کر دی ہے اب یہ خاتون کیا وہ چیز واپس نہیں لے سکتی کیونکہ اس کے واپس لینے سے شوہر کو کیا ملے گا تو ہم کہیں گے کہ اس نے تو ایک طرح کی گیم کھیل لی نا شوہر کو 1 لاکھ بھی دے دیا طلاق بھی لے لی اور شوہر کے بعد رجوع کا آپشن بھی نہیں ہے پھر دوبارہ یہ کیا 1 لاکھ بھی واپس لے لے ٹھیک ہے شوہر تو کیا نقصان ہو گیا نا ٹھیک ہے اس نے خرچہ وغیرہ بھی کیا شادی وغیرہ پہ اور یہ پیسہ بھی لے گئے طلاق بھی لے گئے کچھ بھی نہیں ملا وہاکذ الحال اور بالکل یہ صورت حال ہوگی کہ فیما لو لم یعلم الزوج برجوع فی الفدیہ کہ اگر شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں فدیہ میں رجوع کر دیا حتی فات زمان الرجوع یہاں تک کہ رجوع کا ٹائم ہی گزر گیا عدت ہی گزر گئی کما لو رجعت جیسے کہ خاتون نے رجوع کیا عند نفسها خود ہی اپنی طرف سے رجوع کر لیا لیکن ولم یطلع علیہ الزوجہ اور شوہر کے اس کے اوپر اطلاع ہی نہیں ہے یا ولم یطلع علیہ الزوج زوج اس کے اوپر مطلع ہی نہیں ہے حتی انقضت العدت یہاں تک عدت گزر گئی فإنه لا اثر للرجوع حینئذ تو یہاں پہ خاتون کے رجوع کرنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا خاتون رجوع کرے گی تو کیا ہوگا یہ تو رجوع نہیں کر سکے گا تو لہٰذا ایسی صورت میں خاتون کے پاس رجوع کرنے کا حق نہیں ہوتا لا توارث بین الزوج والمختلط شوہر اور جو خلو والی بیوی ہوتی ہے ان کے درمیان کوئی میراث نہیں ہوتی لو مات احدہما فی العدت اگر ان میں سے کوئی ایک عدت میں فوت ہو جائے الا اذا رجعت فی الفدیہ مگر یہ کہ اگر اس نے فدیہ میں رجوع کر لیا فمات احدہما بعد ذلك اور رجوع کرنے کے بعد جو ہے ان میں سے ایک مرتا ہے کب قبل انقضاء عدت گزرنے سے پہلے کیونکہ جب یہ فدیہ کو واپس لے لیتی ہے تو پھر وہ طلاق کے بین نہیں رہتی طلاق رجعی بن جاتی ہے اور طلاق رجعی میں دونوں کیا ہوتے ہیں میاں بیوی ہوتے ہیں رجوع کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پھر کیا ہے اگر عدت گزرنے سے پہلے اور فدیہ کو واپس لینے کے بعد اگر یہ فوت ہو جاتا ہے کوئی ایک تو وہ ایک دوسرے سے کیا پائیں گے میراث پائیں گے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین